ہمارا اسلام گزران زندگی کی تلاش میں، روزی روٹی کی طلب میں کچھ ضابطے، کچھ اصول وضع کر رکھا ہے۔ خرچ کرنے کے بھی ضابطے اور اصول متعین کر رکھا ہے، کیونکہ اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم پر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور اسلام کی ہر تعلیم کو اپنی زندگی میں حتی المقدور نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام روزی روٹی کی طلب میں اور تلاش میں ترغیب دیتا ہے اور لوگوں کو ابھارتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے، ناکارہ اور نکما بن کر بیٹھے نہ رہو، بلکہ روزی روٹی کی تلاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے روزی متعین کر رکھی ہے، جو رزق لکھ رکھا ہے، اس رزق کو، اس روزی کو حلال طریقے سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کو تم حاصل کرو۔ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی چھوٹ دے رکھا ہے اور شتر بے مہار کی طرح حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال سمیٹنے کی چکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی کی تمام طرح کی سرحدوں کو کراس کر کے وہ مال کو جمع کرنے کی فکر میں اور دوڑ میں لگا ہوا ہے، جس سے معیشت کی بگاڑ، آپسی تعلقات کی ناخوشگواری جیسے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اسلام نے ایک حد بندی کر رکھی ہے، ضابطہ متعین کر رکھا ہے کہ کن حدود پر، کن ضابطے پر، کن اصولوں پر رہتے ہوئے روزی روٹی کی تلاش کی جائے گی اور کن اصولوں اور کن ضابطوں کے تحت ان مالوں کو خرچ کیا جائے گا۔ اسلام کمیونزم کے بھی خلاف ہے، جو انسانوں کی صلاحیتوں کو، کوششوں کو آہنی زنجیر میں جکڑ دیتا ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی وسیع و عریض زمین پر پھیل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے روزی متعین کر رکھی ہے، اس روزی اور رزق کو تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے اس دھرتی پر آنے والی سب سے برگزیدہ جماعت انبیاء کرام کی جماعت، وہ کسی نہ کسی پیشے سے جڑی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زیادہ تر تجارت یا زراعت کے پیشے سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کے خرید و فروخت کا کام کیا کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام شکاری تھے، اور سب سے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے کہ روزی روٹی کو تلاش کرو، اور اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم رزق تلاش کرو گے، روزی روٹی کے جو ذرائع اپناؤ گے، جو وسائل اپناؤ گے، جو راستے اختیار کرو گے، ان راستوں کو دیکھ لو، آیا وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں، آیا وہ ذریعہ صحیح ہے یا نہیں، آیا وہ آمدنی صحیح ہے یا نہیں، وہ روزی و رزق جو تم تلاش کر رہے ہو وہ حلال طریقے سے تم جمع کر رہے ہو یا حرام طریقے سے جمع کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے، سب سے مقدس جماعت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعتوں، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ روزی کھایا کرو، پاکیزہ رزق کھایا کرو۔
اور عام لوگوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، صحیح معنی میں اپنے دل سے، اپنے ظاہری، اپنے باطنی اور اپنے ہر عضو سے ایمان کا اظہار کرتے ہو، ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی پاکیزہ روزی کھایا کرو، یا ایھا الرسل کلوا من، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ان میں سے تم پاکیزہ روزی کھایا کرو، پاکیزہ رزق کھایا کرو۔ اس کے اپوزٹ حرام طریقے سے مال جمع کرنے سے منع فرماتا ہے، حرام طریقے سے مال کھانے سے منع فرماتا ہے۔ رب کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو جو تم نے سودی کاروبار کر رکھا ہے، جو پچھلے دور میں پچھلے زمانے میں تم نے سودی کاروبار معاملات کر رکھا ہے، سود کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تیار ہو جاؤ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ سے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن سودی کھانے والوں کو ہتھیار دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج تم رب سے لڑائی کرو، رب سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت بڑی وعید ہے، دھمکی ہے، پھٹکار ہے کہ ایک بندہ، ایک حقیر، ذلیل، کمزور سے کمزور تر انسان، اللہ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ، ساری دنیا کا پالنہار، مالک، خالق، رازق، مدبر، مصرف، اس سے کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ کوئی ہاتھا پائی کر سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سودی کاروبار کو اور سودی لین دین کو نہیں چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور فرمایا ایک مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، حرام طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، تجارت سے، رضامندی سے، جائز طریقوں سے مال کھایا کرو، باطل طریقے سے مال نہ کھایا کرو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رزق لکھ رکھی ہے، روزی لکھ رکھی ہے، اس روئے زمین پر رینگنے والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، چھوٹی سی بڑی چیز اور چھوٹی سی چھوٹی چیز، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر رینگنے والی، چلنے والی ساری چیزوں کی روزی کی ذمہ داری اس پالنہار نے اٹھا رکھا ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق اور اس کی تیاری یوں کرتا ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں انسان کو باقی رکھتا ہے، پھر 40 دن گزرنے کے بعد گوشت خون کے لوتھڑے کی شکل میں اس انسان کو ماں کے پیٹ میں 40 دن باقی رکھتا ہے، پھر 40 دن انسان کو گوشت کا لوتھڑا بنا کر رکھتا ہے۔ جب پورے 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر فرشتہ آتا ہے اور 4 چیزیں لکھتا ہے، تجدید، رینول، 4 چیزوں کی تجدید کرتا ہے۔ ساری چیزوں کو لکھی گئی لیکن 4 چیزوں کی تجدید کرتا ہے۔ انسان کا عمل اچھا کرے گا وہ انسان پیدا ہو کر کے دنیا میں جا کر کے، یا برا، اس کی روزی، اس کا رزق، کیا کھائے گا، کب کھائے گا، کتنا کھائے گا، اجل ہو، اس کی موت کا وقت، شقی یا سعید، جنتی یا جہنمی، یہ 4 چیزوں کو فرشتہ لکھتا ہے۔ جب اللہ تعالی ہمارے لیے رزق لکھ رکھا ہے، روزی لکھ رکھی ہے، تو ہم اس روزی کو، اس رزق کو حلال طریقے سے کمائیں۔ ایک 2 حدیث میں سناؤں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، روزی کے آنے میں تم دیر کا خیال نہ کرو، ایسا نہیں کہ تمہاری روزی تمہارے پاس لیٹ میں پہنچے گی، تاخیر سے پہنچے گی۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کی قسمت میں لکھی ہوئی روزی پوری نہ کر لے۔ اس لیے حلال طریقے سے روزی تلاش کرو اور حرام طریقے سے بچو۔
صحیح روایت، صحیح بحقی کی صحیح روایت تھی یہ. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سامان کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، مالداری تو در حقیقت دل کی مالداری ہوتی ہے. ایک آدمی کو آپ دیکھے ہوں گے دنیا کی ہر طرح کی آسائش، آرائش اور ناز و نعمت کی ساری چیزیں مہیا ہے، لیکن دل کا سکون، روح کا قرار آپ نہیں پائیے گا. پریشان نظر آئے گا، چین اور سکون نہیں. ڈاکٹروں کے پاس در در بھٹکے گا کہ چین اور سکون نہیں مل پا رہا ہے، آرام کی اور میٹھی نیند نہیں پا رہا ہوں. کیوں؟ سامان کی کثرت سے مالداری نہیں، اصل مالداری تو دل کی مالداری اور تونگری ہوتی ہے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو وہ رزق دیتا ہے جس بندے کے لیے رزق اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہے، لکھ دیا ہے. وہ اپنی روزی مکمل کرنے کے بعد ہی اس روئے زمین سے اللہ رب العالمین کی طرف رخت سفر باندھے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے جو روزی ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ ملنے والی ہے، تو ہم اس کو حلال طریقے سے کیوں نہ کمائیں؟ اگر ہم اس کو حرام طریقے سے کمائیں یا حلال طریقے سے کمائیں، اتنی روزی ہم حاصل کریں گے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے. تو پھر ہم کو چاہیے کہ حلال طریقے سے اللہ کی متعین کردہ روزی حاصل کریں اور تلاش کریں. اگر ہم حرام طریقے سے روزی حاصل کرتے ہیں تو اس روزی میں برکت نہیں ہوگی، اس مال سے آپ کو خیر کی ترغیب نہیں ملے گی، اس مال سے آپ برائی اور شر کی طرف بڑھیے گا، اور وہ مال جو آپ کی اولاد کے لیے بچ جائے گا، وہ مال آپ کی اولاد کے لیے وبال بن جائے گا. اور جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا مال ہوگا اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگا، نیکی کی طرف ترغیب ہوگی، اور آپ کی اولاد جو اس مال کا وارث بنے گی، خیر اور بھلائی کی طرف آپ کے اولاد آگے بڑھے گی. دنیاوی نقصانات ہوئے اور بھی نقصانات ہیں، حتیٰ کہ ایک انسان کی عبادت حرام روزی کی وجہ سے مخدوش ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، پورے جسم پر گرد و غبار پڑا ہوا ہو اور گرد و غبار سے وہ انسان اٹا ہوا ہو، بھاگ دوڑ کر رہا ہو، محنت اور کد و کاوش کر رہا ہو، رزق کی تلاش میں لگا ہوا ہو، در در مارے پھر رہا ہو، بھٹک رہا ہو، اور اسی در در مارے پھرنے کی حالت میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہو، اے پروردگار عالم ہماری روزی میں برکت عطا فرما، رزق کے راستے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، اللہ رب العالمین ہمیں مال عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے لیے روزی عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس کا کھانا حرام طریقے سے، اس کا پینا حرام، اس کا پالنا حرام، اس کی پرورش حرام، ہر چیز حرام طریقے سے اور حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ انسان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹائے، اپنے بال بچوں کی بھوک مٹائے، اپنے گھر اور خاندان والوں کے پیٹ کی گرمی کو اور تپش کو دور کرے، لیکن اس بھاگ دوڑ میں اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں مَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام، اور غُذِيَ بِالْحَرام، اور حرام طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہو، حرام چیزوں کو کھا کر کے اپنے جسم و جان کو مضبوط کرتا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور دعا یہ عبادتوں میں گودے کا مقام رکھتی ہے، دعا عبادتوں میں مغز کا مقام رکھتی ہے. جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہے جو عبادت میں گودے کی حیثیت رکھتی ہے، تو دیگر عبادتوں کا کیا انجام اور حشر ہوگا سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا اوڑھنا بچھونا سب حرام طریقے سے ہو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور دعا، اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جڑ ہے، بنیاد ہے، گودا ہے، مغز ہے.
جب عبادت کا گودا ہی قبول نہیں کیا جائے تو جو اور عبادتیں ہوں گی ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا؟ اس لیے حرام روزی سے اگر کوئی کھاتا پیتا ہے، کماتا ہے، تو اس کی عبادت مخدوش ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں محل نظر ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ قبولیت سے رہ جانے والی باتیں ہوں گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حرام طریقے سے بچیں، حلال مال کھائیں۔ اور بھی ایک دو حدیثیں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ صحیح سنن ترمذی کی صحیح روایت، فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمسه، قیامت کے دن کسی انسان کا پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا یہاں تک کہ 5 سوالوں کا جواب اللہ رب العالمین کے سامنے دے دے۔ عن عمره فيما افنى، زندگی کہاں کھپائی، وعن شبابی فيما ابلى، جوانی کہاں لگائی، وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفق، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ضابطے اور اصول کے مطابق مال کمایا یا نہیں کیا، کمایا اور ضابطے اور اصول کے مطابق مال خرچ کیا یا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں، صحیح راستے میں، صحیح جگہوں میں مال کو لٹایا نہیں لٹایا، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ انسان سمجھتا ہے ارے دے دو اللہ کے راستے میں جہاں جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ کن راہوں میں تو نے خرچ کیا ہے، کن راستوں میں تو نے خرچ کیا ہے، جائز اور مباح راستوں میں، صحیح جگہوں میں، پرفیکٹ جگہوں میں، صحیح جگہوں میں تم نے خرچ کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ وعن علمہ فیما عمل، وعن علمہ فیما عمل، وعن عملہ فیما علم، اور عمل کے بارے میں پوچھے گا کہ علم کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جس قدر علم تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ پتہ ہے تم لوگ مفلس کسے کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگوں میں مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس دینار، درہم، سیم و زر، مال و زر، ٹکا روپیہ، پیسہ نہ ہو۔ کہا کہ نہیں، میری امتی کا مفلس، غریب، فقیر، کلاش، محتاج وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن یاتی بصلاۃ و صیام و زکاۃ، قیامت کے دن آئے گا نمازوں کا انبار لیے ہوئے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا انبار لیے ہوئے آئے گا، روزے کا ایک ڈھیر لے کر کے آئے گا، لیکن وہ آیا ہوگا قد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وضرب ھذا، آیا ہوگا وہ کسی انسان کو گالی دیا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال حرام طریقے سے کھایا ہوگا، کسی نادار، کسی غریب، کسی فقیر کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کمزور کا مال غصب کر لیا ہوگا۔ آئے گا وہ انسان نیکیوں کا انبار لیے ہوئے، نمازوں کا انبار لیے ہوئے، زکوٰۃ کا انبار لیے ہوئے، روزے کا انبار لیے ہوئے، لیکن ان کے معاملات ایسے ہوں گے وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی پر بے جا الزام لگایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مظلوم کو سامنے کھڑا کرے گا، ظالم کو سامنے کھڑا کرے گا، مظلوم کے گناہوں کو لے کر، ظالم کی نیکیوں کو لے کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا، ظالم کی جب نیکیاں ختم ہو جائے گی مظلوم کے گناہ لے کر کے ظالم کے سر رکھ دیا جائے گا، پھر وہ ظالم جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت، صدقات و خیرات کی کثرت پر آدمی اترائے نہ، بلکہ اپنے معاملات کو درست فرمائے، اپنے اخلاق کو درست فرمائے، لوگوں کے ساتھ ویوہار کو، لوگوں کے ساتھ سلوک کو، رویے کو، کردار کو درست فرمائے، تب اس انسان کی کامیابی اور ہماری کامیابی اللہ رب العالمین کے یہاں انشاءاللہ مقدر ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ باتیں اور ہیں، وقت اختتام کو پہنچا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو رزق حلال طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام ذرائع، حرام آمدنی اور حرام مالوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی کے لیے کوئی حلال راستہ سبیل نکال دے مولا۔ اے مولا کریم، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما،
ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما. ہم میں سے جو بے اولاد ہے مولا ان کو اعلیٰ اولاد سے نواز مولا. مولا کریم ہم میں سے جو بڑے بوڑھے پرانے بزرگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر میں روشنی عطا فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا کریم ہمارے اندر کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں مولا, ہم اپنی کمیوں کو کوتاہیوں کو خوب جانتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں مولا. اپنے خاص فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما مولا. مولا کریم توحید کا واسطہ ہے مولا, ہم نے اپنی پیشانی تیرے در کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکائی مولا. اس توحید کے واسطے اور وسیلے سے تو ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما مولا. مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا پر باقی رکھ, دنیا میں باقی رکھ, کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو کسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرمانا مولا. مولا کریم مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما. مسلمانوں کو تو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما, صراط مستقیم پر تو ڈٹا دے مولا, جما دے مولا. کہ مولا کریم ہمارے اس ملک کو امن و شانتی والا ملک بنا, ہماری اس ریاست کو امن و شانتی والی ریاست بنا. مسلمانوں کو سکون و چین کی زندگی نصیب عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.